وضو میں جو سنت اعمال ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ 4 عمل اس سے پہلے بیان ہوئے ہیں، اور 5واں عمل مزمزہ، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا۔ یہ بھی وضو میں سنت ہے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ منہ میں پانی ڈالیں گے، اور اگر مسواک نہ ہو تو کم از کم اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے دانت صاف کر لیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز استنشاق ہے۔ استنشاق کا معنی ہے کہ ناک میں پانی ڈال کے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا۔ ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ کی چلو بھر کے ناک میں پانی ڈالیں گے، اور بائیں ہاتھ سے ناک کی صفائی کریں گے، تو یہ بھی سنت ہے۔ 7ویں چیز ہے تخلیل اللحیہ۔ یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا۔ گھنی داڑھی ہو تو بعض دفعہ پانی بالوں کی جڑوں تک نہیں پہنچتا، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا کہ اس معاملے میں اپنی انگلیاں یوں داڑھی کے اندر داخل کر کے پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچایا جائے۔ اور یہ خلال تو ظاہر ہے وہی کرے گا جس کی داڑھی ہوگی، اب جس کی نہیں ہوگی وہ کیا کرے گا؟ اس معاملے میں ایک تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو پوری طرح اویئرنیس نہیں دی، پوری طرح شعور نہیں دیا، پوری طرح مسئلہ سمجھانے میں لگتا ہے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی۔ اور دوسری طرف لوگوں کی اپنی کوتاہی بھی یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی پوری طرح مسئلہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو دونوں طرف سے معاملہ ڈھیلا ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو رویہ اکثر لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے، وہ رویہ سامنے آ گیا۔ لیکن جب ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں اور ان احادیث کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مرد کے لیے خاص کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے خاص کر داڑھی کا موجود ہونا اور رکھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 1,24,000 انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں کہ جس کی داڑھی موجود نہ ہو، پھر 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کی داڑھی موجود نہ ہو۔ جتنے اولیاء اللہ کے آپ نام جانتے ہیں یا تاریخ کے اندر جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کی داڑھی موجود نہ ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت تسبیح یہ پڑھ رہی ہے، ان کی عبادت ہی یہی ہے۔ کیا عبادت ہے؟ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی داڑھیوں کے ساتھ، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو زینت دی بالوں کے ساتھ۔ عورت کی زینت بالوں میں ہے اور مرد کی زینت داڑھی میں ہے۔
تو میں اس لیے یہ عرض کیا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بارے میں ہیں، تلقین ہے، تاکید ہے، اس کے باوجود چونکہ رسم و رواج میں لوگ دیکھا دیکھی شروع ہوئے تو اس کی اہمیت کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ یہ اس سنت کا اجر 24 گھنٹے کا اجر ہے، اور اس کے چھوڑنے کا گناہ 24 گھنٹے کا گناہ۔ دیکھیں نا، باقی جتنے بھی گناہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق دے۔ شرابی شراب اگر پیتا ہے تو 24 گھنٹے تھوڑا ہی پیتا ہے، دن میں ایک دفعہ پی لی، رات میں ایک دفعہ پی لی۔ چور چوری کرتا ہے تو 24 گھنٹے تھوڑا ہی کرتا ہے، چوری کر رہا ہوگا تو گناہ مل رہا ہوگا۔ لیکن یہ گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کھا رہا ہے تب بھی ساتھ، پی رہا ہے تب بھی ساتھ، چل رہا ہے تب بھی ساتھ، بیٹھا ہوا ہے تب بھی ساتھ، اور سویا ہوا ہے تب بھی ساتھ۔ 24 گھنٹے کا گناہ، اور اگر رکھ لی تو 24 گھنٹے کی نیکی، رکھی تو 1,24,000 نبیوں کی سنت کو زندہ کر دیا، اور اگر نہ رکھی تو 1,24,000 نبیوں کی سنت کو ذبح کر دیا۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو بہرحال یہ وضو کے اندر بیان اس چیز کا آ گیا کہ تحلیل اللحیہ، داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کے اندر پانی پہنچانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی انگلیوں کے یہ جالے جو ہیں ان کو اچھی طرح سے انگلیاں ڈال کے صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، جو ترتیب سکھائی، پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، یہ ایک ترتیب ہے۔ اس ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور مسلسل وضو کرنا، مسلسل کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ہاتھ دھو کے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے تو ہاتھ خشک ہو گئے، پھر اس کے بعد چہرہ، نہیں، ایسا نہیں۔ ایک ساتھ وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور اعضاء جو دھونے ہیں ان کو تھوڑا مل مل کے دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں وضو کے اعمال میں سنت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کی قدر نصیب فرمائے۔